روزے میں بھی ایسا ہی ہے, ایک آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے. آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے, جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو, اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا. تو جب خوشی, اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ. رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟ بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی, ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے. اللہ نے کہا نہیں, یہ کون سا دن ہے عید, کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا, وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا, آج وہ چھٹی دے دی میں نے. تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں, اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا. ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے, لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا. حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا, افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے, روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا. تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ 1 مہینہ اور روزے رکھ لو. آپ کیا کرو, آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنے. وہ کہہ کر نہیں بھائی ایک بھی نہیں, 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یار 29 ہو جائیں 30 نہ ہو. اعتکاف والوں کو دیکھو نا, جا جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے. ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے, اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا, دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے. تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام. ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی, ایک مسجد میں رونق تھی, وہ وقتی ہوتا ہے, لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے. یار دوبارہ سے وہی ناشتہ, میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے, اللہ کو پتا ہوتا ہے. 10-20 روزے میرے انعام سے چلتے ہیں, اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں, یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے, کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں, پھر کنٹینیو بیانات, نیندیں ہوتی نہیں ہیں, بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے, گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی, آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے, ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا, لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو, مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو, اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے, وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے. ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے, ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے. تو دونوں رائے کس کی ہیں؟ علماء کی. تو ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو, جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروا دو, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوں تو عید آئے گی, صبح پراٹھا کھائیں گے. کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا, وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے, اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی. ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے.
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو، 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے 1 مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان سے. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں، چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، نماز کا وقت رکھ دیا، جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے ہی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسے ہی ہو گیا، جانے دو. جب نیا سال آئے گا تو اس کی 1 تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں گے. جب 1 تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا، یار اب شروع کر دو بھائی، اب پڑھنا ہے، امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا ہے بھائی، آج ہے پیر، ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے، ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہوگا. وہ ہفتہ آج تک وہ آج تک نہیں آیا، کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے، ٹائم تم خود ہی سیٹ کر لو، تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو، ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے. وہ ایک فقیر آیا محلے میں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کمبخت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے میری ارننگ تھی. یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا، معاف کر دو، یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا، اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے. اللہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں. جو فنڈر ہے نا وہ ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک لوگ. لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا، یہ بھی ہوتا ہے غم. کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا، بھلے سو کے گزارا ہو، ٹھیک ہے، کروٹیں لے کے گزارا ہو، جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی، پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا، اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں، 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے. 1% بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے، پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں، انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو، نیک سے ہے بھائی. گورے نے پوچھا نا ان سے، یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے، تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے، انہوں نے بتایا رمضان کے روزے. تو اس نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار، جو 1400 سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا
کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا. دنیا میں لیڈروں کو فالو پتہ ہے کیسے کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے نبی میں اور عام لیڈروں میں فرق کیا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے یہ بات کی انسانیت کی خدمت کرو, لوگوں نے کہا تھینک یو, ہم انشاءاللہ کریں گے. انہوں نے کوئی پیکج دیا, اس پیکج کو کسی نے لفٹ بولو نہیں کرائی. سمجھ رہے ہو نا, پیکج کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے. انہوں نے کہا کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنے فیصد نکال دیا. میں تو ہمارا باپ ہے جو اتنے فیصد نکال دے, بس آپ نے کہہ دیا نا غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, میری مرضی. سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری مرضی ہم کر دیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ایسے مذہبی لوگ آئے, انہوں نے مذہبی نہیں لیڈر آئے, انہوں نے کہا یہ جو روز صبح شام کھانا پینا اور یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا. اب تو ڈاکٹر بہت کہہ رہے ہیں تو اپنی ڈائٹ کو کیا کریں, ہلکا کریں. کیسے ہلکا کریں بھائی؟ آپ ایسا کریں 6 گھنٹے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں. اسے بولے بھائی آپ نے مشورہ دے دیا نا, خوراک کم کرنی ہے, صحیح ہے نا, اب اتنے دن تک کنٹینیو یہ کرنا ہے, یہ مشورہ آپ کیا کریں اپنے پاس. بہت زیادہ شکریہ. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا رشتہ داروں کو جوڑو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. آئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, آج بھی موجود ہیں, گوروں میں پہلے بھی گزرے ہیں, لوگوں میں, گوروں میں کیا ہر قوم میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے. کیسے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ نہ انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی, اور کسی نے بتائی تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا میری ڈیٹیل کو کوئی فالو نہیں کرے گا. واحد لیڈر اس کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے جو آرڈر دیا اس کی جو ڈیٹیل بتائی, اس آرڈر پر بھی آج کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کے مطابق کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے, پورے سال نہیں کھانا. یا رسول اللہ کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہم فاسٹنگ بھی کریں گے اور جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کریں گے. مجھے یاد ہے گرمیوں میں ناروے سے میرے پاس فون آتے تھے, 20 گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے نارتھ ایریاز میں. کہہ رہے ہیں ہم افطار کرتے ہیں, جلدی جلدی کھاتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت, اور جلدی سے عشاء پڑھی اور تھوڑی دیر میں سحری کا وقت شروع اور ختم. 2 3 گھنٹے بس, پھر پورے گھنٹے 20 گھنٹے بھوکے. دنیا میں ایسے ہی جگہ بھی ہیں, گرمیوں میں 18 گھنٹوں کا روزہ ہو رہا ہے, اتنا لمبا روزہ اور شدید گرمی. یہ صرف یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے میں ہے, کوئی سویڈن میں, کوئی ڈنمارک میں, کوئی دنیا کے اس آسٹریلیا میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں. اور میں نے آج سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے, جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے نا کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں, تو ہمیں پتہ چلا امام شافعی نے بھی اس پہ کلام کیا, اور بھی فقہا نے. انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ آج سے 1200 سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے. تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے. کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے. کیسے کرنی ہے؟ کہا پورا مہینہ. ہم نے کہا ہم کریں گے. ایسا موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں یا کوئی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائیڈ کیا ہو. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, انہوں نے ہیومن رائٹ سکھائے, انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. بس لوگوں نے ان کی بات کو لیا, ٹھیک ہے جی کریں گے. کیسے کیا کرنا ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. بتاتے تو کوئی مانتا نہیں. اگر وہ کہہ کے چلے جاتے انسانیت کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال لاکھ میں سے 2.5 روپے, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا, 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ یہ دینا ہے, لازمی دینا ہے. لوگ کہتے بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی کی, انسانیت کی خدمت. اب یہ 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہے بھائی, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟
تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے, ہماری مرضی کریں نہ کریں. ہمارے نبی نے آرڈر دیا صدقہ خیرات کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مالداروں پر یؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی. جس کے پاس 40 کروڑ ہیں اس کے پاس سے 1 کروڑ لیے جائیں گے, اور ترد الی فقرائہم, اس قوم کے غریبوں میں وہ 1 کروڑ لے کے بانٹ دیے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں اس سے اتنے اونٹ لیے جائیں گے. جس کے پاس 40 اتنی گائے ہیں, ابھی مجھے جانوروں کا نصاب زکوٰۃ کا ذہن میں نہیں ہے کہ اتنی گائے ہیں, اس سے 1 گائے لی جائے گی. 40 گایوں پہ غالباً 1 گائے, تو یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی. پھر یا رسول اللہ بس اتنا؟ نا اتنا نہیں ہے. جب تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے صدقہ خیرات, تو صدقہ خیرات میں تمہارا سب سے پہلے تمہاری بیوی کا حق اور تمہارے بچوں کا, ان کا تمام ضروری نان نفقہ تمہیں دینا ہے. آج جو مسلمان مرد اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھاتا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, حکومتی لا کی بیس پہ نہیں. کس بیس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. ورنہ حکومت آرڈر دیتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتی, ہم خرچہ کرتے. ہمارا پیسہ ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم دیں گے بیوی بچوں کو, چلو نکلو یہاں سے. کوئی بھی نہیں, دنیا میں بھی نہیں کہیں ایسا ہوتا, تبھی تو انہوں نے کہا خرچہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, انگریزوں نے قانون ہی ایسا بنا دی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرنا ہے, صدقہ خیرات کرنے ہیں. اور کیا طریقہ؟ فرمایا بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی. اتنا مہنگا تہوار ہے نا, آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے تہوار ہیں نا, عیسائیوں کی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی, اور پتہ نہیں کون کون سے تہوار ہیں جن میں خرچہ ہوتا ہے, وہ تمام تہوار مل کے جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, مسلمان بقرعید میں اس سے 20 گنا زیادہ ایک دن میں اڑا دیتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور یہ جو جتنے تہواروں میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں میں خرچہ ہے, یہ اڑاتے ہیں مسلمانوں کا 10واں حصہ بھی نہیں خرچ کرتے, لیکن سب عیاشی پر. غریب کو اس کا 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. مسلمان اس تہوار میں بقرعید میں درجنوں گنا زیادہ خرچ بھی کرتا ہے, اور ٹوٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریبوں کو. اپنا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ 4-5 دن کے لیے جو فریج میں گوشت, باقی سارا غریبوں کی تجارت بھی, جس سے وہ جانور خرید کے منڈیوں میں بیچتے ہیں, وہ تجارت ان کی پورے سال جانور اس نیت سے پالتے ہیں کہ بھئی بزنس ملتا ہے غریبوں کو. آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو, جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا, جو سزوکیاں, وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں, پورے سال اتنا کما پاتے وہ. پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو سارے غریب قوم ہے جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے, جانوروں پہ محنت کر رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں کہیں ان کی زمین ہے, کہہ رہے صرف 6 بچھڑے لے کے پالتا ہوں اور سہراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو. میں بیچنے والا کہنے والا تھا, لیکن بیچتا کون ہے آج کل, تو پہنائے جاتا, پہنا کے آ جاتا ہوں, پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا ہے, اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے. گوشت بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے ان کو. اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی, اتنے اونچے اونچے بچڑے لا کے کاٹ رہے ہیں. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں وہ. میرے بھائی, دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو. کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں یا تو وہ گئے نہیں, گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں. ہمارے نبی نے بتایا رشتہ داری ایسے جوڑنی ہے. پہلی بات, تمہاری وراثت تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ملے گی, کسی اور کو نہیں, تم اس کو محروم نہیں کر سکتے. 99.9% مسلمان اپنی وراثت کس کو دیتے ہیں؟ اولادوں کو. ان کو پتا ہے کہ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ رشتہ داری جوڑنا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو ملے گی, ماں کو ملے گی, بیوی کو ملے گی. اور ہمیں بتایا رشتہ داری جوڑنی ہے تو ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ ڈیٹیل بھی بتائی. ان کے سامنے اف نہیں کرنا. تو مسلمان جو مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ لا بنا دے نا, اس لا کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ چیزیں قانون سے گرفت میں نہیں آتی ہیں.
قانون سے گرے. لوگ قانون کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. اب وہ انگریزوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہاں کوئی عورت کبھی بچے کو مارتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوٹتی ہیں, دروازہ بند کر کے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیتی ہے جب غصہ آتا ہے اس کو. فادر بھی کوٹ دیتا ہے, جن کے یہاں فادر ہوتے ہیں وہ بھی کوٹ دیتے ہیں, تو جب موڈ ہوتا ہے کوٹ دیتے ہیں. قانون سے نہیں چیزیں گرفت میں آتی. ایک ایسا لیڈر چاہیے جس پہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا رات کو تہجد پڑھو, تو جتنی ہمیں بتائی پڑھی اس سے زیادہ, پڑھی اس سے زیادہ. پوری پوری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے پاؤں. نبی نے ایک دفعہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہے تہجد میں, غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, مجھے صحابی کا پورا پراپر نام ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, کہتے ہیں میں نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی رات کی عبادت کیا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقتدا کی نیت سے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا. اب نبی کے پیچھے نماز توڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی, سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء, یہ 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھی آپ نے, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہیں, اور رونے والی آیات پر روتے. پھر نبی نے رکوع کیا, فکان رکوعہ نحو من قیامہ, اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام. فجعل یقول, اور رکوع میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کنٹینیو یہی لفظ کہتے چلے گئے اتنی دیر جتنی دیر میں قیام تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں فجعل یقول سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے, اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل اس سے زیادہ. پھر نبی نے بتایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آج میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اس کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کوئی گاڑی لیا اور میں ڈھنگ ڈھنگ کر کے جا رہا ہوں, لوگ کہیں گے بیان میں کہہ رہے تھے دنیا مسافر خانہ, اور دیکھو ٹھاٹ باٹ دیکھو. پھر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی گاڑی چلانا منع نہیں ہے. نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ رکھو, دنیا سے دل نہ لگاؤ, لیکن نبی نے اس پر ایسے عمل کیا کہ رکھی بھی نہیں, تاکہ یہ اشکال ہی ختم ہو جائے. کسی کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی میں نے دنیا رکھی ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا, یہ بھی نہیں کیا نبی نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا رکھی مگر دل نہیں لگایا. حضرت سلیمان کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی. جو تاج پہنتے تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس میں. جو آپ کا تخت تھا بڑا عالی شان تخت, ایسا تخت تھا ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہے بھائی. پھر جو محل بنوایا تھا نا حضرت سلیمان, وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو لگژری لائف ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر خلاف ہوتی تو پیغمبر کرتے یہ کام. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا, لیکن کیسی لگژری لائف ہے. ایسا شیش محل تھا نا جس میں رہتے تھے 100 بیویوں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں بات آ گئی, وہ بخاری میں لکھا ہوا 100 بیویاں تھیں. خیر پھر نکلنے لگا تھا 100 بیویاں سے, وہ خواتین کو غصہ آتا ہے. تو اتنی ساری بیویاں, اب یہ صحیح ہے, اتنی ساری بیویوں کے ساتھ جس محل میں رہتے تھے وہ محل کا فرش ایسا تھا اتنا چمکدار خوبصورت کہ ملکہ سبا جب اس فرش کی طرف آئی تو قرآن کہتا ہے کشفت عن ساقیہا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ یہ پانی ہے, اس میں میرے پائنچے بھیگ جائیں گے. یہ پانی ہے, تالاب ہے چمکتا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب نہیں ہے,
قواری ممرد, یہ شیشے لگے ہوئے ہیں, اتنا ڈیزائننگ ہے اس میں خوبصورت. ہم وہاں گئے تھے نا اسلام آباد, شاہ فیصل مسجد بچپن میں, تو وہ بڑا خوبصورت تھا فرش تھا. ہم بھی پہلی دفعہ یہ دھوکے میں آ گئے شاید یہ پانی ہے, تو اس زمانے میں ایسا خوبصورت فرش, باقی کیا عالی شان لائف اسٹائل ہوگا ان کا, بادشاہ ہیں اور ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے ہیں, ایجنسی کا کیسا خفیہ نظام پرندوں کے ذریعے. تو بڑی دولت اللہ نے دی, بڑی حکومت دی, اور اللہ نے کہا یہ سب آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں روک لیں, ٹوٹلی آپ کے پاس رائٹس ہیں, اختیارات. لیکن ہمارے نبی اگر ایسا کرتے, کیونکہ آخری نبی ہے نا, اللہ آپ پہ کوئی الزام برداشت نہیں کرتا. لوگ کہتے جیسے ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے باتیں, جگہ دنیا مسافر خانہ, اور باتیں چار شادیوں کی ہے بھائی, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, چلو باتیں تو کریں, کہہ رہے ہیں یہ عمل بھی ان کا ایسا ہی ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, جب میں نے تیسری شادی کی, ایک بوڑھے میاں آئے میرے گھر کے باہر, گاڑی کھڑی ہوئی اور بارات آئی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے نا, اور بڑا وہ رش وش لگا ہوا تھا. اچھا میرے پہلے سے دو تھے اور بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے باہر, تو ایک بوڑھے میاں آئے, کہنے لگے یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کس بات کا لگا ہوا ہے, کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امام صاحب نے تیسری شادی کی ہے. تو وہ صاحب نے ایسے غصے میں کانپنے لگے اور کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی, حرکتیں دیکھو. تو بھائی مسافر خانہ اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں, اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنی جلدی جلدی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا مسافر خانے کبھی بھی مر سکتے ہیں, جلدی جلدی کر لو بھائی. جس کا خیال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ تھوڑا لیٹ کر لے, وہ نہ کرے ابھی, وہ بعد میں کر لے. ہمیں کیا پتہ کب چلے جائیں, جلدی سے جو کرنا ہے کام نمٹاؤ, نکلو پتلی گری سے, اور کیا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا دنیا مسافر خانہ ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دولت رکھتے. جب لوگ کہتے کہ آپ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو پھر دولت رکھی بھی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے دل میں دولت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ الزام ہی نہیں آنے دیا, آپ نے رکھی نہیں. جہاں مال غنیمت آتا, جہاں پیسہ آتا, صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتے اور شام تک گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا. اپنی ازواج کو بھی یہی سکھایا. 1 سال کا راشن ہمارے نبی اپنے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے جو مال غنیمت سے آتا. امہات کیا کرتی, صبح سے صدقہ کرتے کرتے شام تک سارا ختم, کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی. اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھیں, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے. تو یہ تھے لیڈر کامیاب. یہ کیا تھے؟ کامیاب لیڈر. تبھی صحابہ نے آپ کو فالو کیا, بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں, آپ کے لیے خون بہایا. ہمارے ہاں لیڈر جس قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, باتیں ایسی, وہ جب قربانی کا موقع آئے گا لیڈر مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ. آدمی کا ہمارا رہنما گیا کہاں؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہاں ہے جی؟ وہ امریکہ میں. تو عجیب, تو پھر فالو نہیں کرتے لوگ. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا